بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حکیم محمد حسنین قادری راشدی حسنین دواخانہ ریلوے روڈ احمد پور شرقیہ سے آپ تمام بھائیوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں آپ کو حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ تعالیٰ کے دوسری قسط کے حوالے سے آپ سے گفتگو کروں گا اور آپ کو ان کے بارے میں مزید معلومات فراہم کروں گا۔ میری پہلی قسط میں نے یہاں پر خاتمہ کیا تھا کہ آپ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور حضرت کے حکم سے افغانستان جانے کی تیاری کرنے کے لیے دارالعلوم دیوبند سے نکلے تو پوری انٹیلیجنس جو ہے آرمی کی، برٹش حکومت کی آپ کے پیچھے لگ پڑی۔ آپ وہاں سے سیدھا دین پور شریف آئے۔ حضرت مولانا خلیفہ غلام محمد صاحب دین پوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے افغانستان جانے کے سفر کا تمام انتظام جو ہے وہ کر کے دیا ان کو، اور اس کے علاوہ ان کو ایک لطیفہ ذکر قلبی کرنے کا آدھا گھنٹہ حکم بھی دیا۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ فرماتے کہ اس آدھا گھنٹے کے ذکر قلبی سے میں اتنا مضبوط اور توانا اپنے آپ کو محسوس کرنے لگا کہ میں کسی بڑی سے بڑی شخصیت سے مروب نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس کو اپنی باتوں سے مروب کر کے اس پر اپنا روب جو ہے وہ طاری کر دیتا تھا۔ تو حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ تعالیٰ دارالعلوم دیوبند سے سیدھا دین پور شریف، اور دین پور شریف سے پھر آپ خانپور اسٹیشن سے جب کوئٹہ جانے لگے تاکہ افغانستان جا سکیں، تو راستے میں ایک رک اسٹیشن آتا ہے، وہاں پر برٹش گورنمنٹ کو لگ گیا پتہ، تو انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ گاڑی کو گھیرا ڈال دیا۔ سینکڑوں کی تعداد میں وہاں پر فوجی آ گئے اور انہوں نے گاڑی کی چیکنگ کرنی شروع کر دی۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ تعالیٰ کو پتہ لگ گیا کہ بروک اسٹیشن پر جو ہے وہ فوج نے قبضہ کر رکھا ہے اور انہوں نے میری تلاشی اور میری گرفتاری کرنی ہے۔ تو آپ جو ہی گاڑی آہستہ ہوئی، آپ نیچے اتر کے خاموشی سے لائن کے نیچے سے چلتے ہوئے، فصلوں میں گھستے ہوئے، آہستہ آہستہ چلتے ہوئے سکھر کے پاس ایک ذمہ دار کے ہاں پہنچ گئے، اور پھر وہاں سے جو ہے آپ نے چھپ چھپ کر راتوں کو جو ہے افغانستان کوئٹہ جانے اور کوئٹہ سے افغانستان جانے کا راستہ اختیار کیا۔ آپ دن کو سفر نہیں کرتے تھے، رات کو سفر کرتے تھے۔ رات کو آپ جو ہے وہ بلوچستان میں، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کئی سنگلاخ میں چٹانیں ہیں اور پہاڑیاں ہیں، اور کہیں پر کچا میدان ہے، ریتلا میدان ہے، اور کہیں پر کیسا میدان ہے۔ تو حضرت جو ہے رات کو سفر کرتے ہوئے ایک دفعہ ایک پہاڑی سے اترنے لگے تو آپ کا پاؤں پھسلا، آپ نیچے جا گرے، زخمی ہو گئے اور آپ کی پسلیاں ٹوٹ گئیں اور آپ وہاں پر بے ہوش ہو گئے۔ تو صبح جو ہے وہاں پر جو ہے وہ ایک چراوا اپنی بکریاں چرانے کے لیے آیا، تو اس نے دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے یہاں پر گرا پڑا ہے، تو وہ آپ کو اپنے گھوڑے پر اٹھا کر اپنے گاؤں لے آیا، اور گاؤں لے آنے کے بعد اس نے جو ہے وہ دیکھا، آپ کو چیک کیا کہ آپ کی پسلیاں بھی ٹوٹ چکی تھیں اور دوسرے زخمی تھے۔ اس نے زخموں کو جو ہے وہ مرہم لگائی اور اس میں پٹیاں کی، اور ایک دمبا جو ہے اس نے 2 دمبے اس نے ذبح کیے، اور ذبح کرنے کے بعد آپ کے پسلیوں اور سینے کو تمام کو دمبے کی کھال کے اندر سی کے آپ کو جو ہے چھوڑ دیا۔ کئی دن آپ بے ہوش رہے، ہوش آنے کے بعد جو ہے وہ اس نے آپ کی تیمارداری کی اور بڑی آپ کو اچھی غذائیں کھلائیں، اور آپ بہت جلد ٹھیک ہو گئے، اور پھر آپ کی کھال میں سے آپ کو جو ہے جس نے اس نے سی دیا تھا اس کو کھولا تو آپ ماشاءاللہ تندرست، اور آپ کی پسلیاں جو ہے مکمل جڑ چکی تھیں۔ تو آپ نے اسی گاؤں کے اندر جو ہے کچھ دن آپ نے قیام کیا، اور وہاں پر آپ نے روزانہ درس قرآن کے ذریعے پوری بستی والوں کو جو ہے باخدا انسان بنایا، اور پھر انہی کے تعاون سے آپ نے افغانستان کا سفر شروع کیا۔ آپ ایک چراوے کی شکل میں جو ہے وہ گئے، جیسے بکریاں چراتے ہوئے لوگ جاتے ہیں تاکہ کسی کا دھیان بھی نہ جا سکے، تو اس طرح سے جو ہے وہ آپ اس گائیڈ اور اس چراہوں کی مدد سے جو ہے آپ افغانستان کابل پہنچے۔ جب کابل پہنچ گئے تو یہاں پر پہنچ کر آپ کو جو ہے حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں سے رابطہ کرنے کا کہا تھا، آپ نے ان سے رابطہ کیا، اور حضرت کے یہاں پر آپ دیکھ کر بڑے حیران رہ گئے کہ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہاں بہت بڑا کام جو ہے وہ بکھرا پڑا تھا۔ آپ نے تمام ساتھی، تمام گروپوں کو اکٹھا کر کے ایک اچھا جو ہے ایک مؤثر گروپ جو ہے وہ بنا لیا۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے والی افغانستان امیر حبیب اللہ خان سے ملاقات کی، اور ملاقات کرنے کے بعد ان کو افغانستان کی آزادی اور ہندوستان کا پروگرام سمجھایا، مگر امیر حبیب اللہ خان ڈرپوک آدمی تھا، تو اس نے جو ہے یہ ایسے جنگ میں کرنے سے انکار کر دیا۔ تو حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ تعالیٰ بڑے مایوس ہوئے، مگر تھوڑے دنوں کے بعد قوم پرستوں نے امیر حبیب اللہ خان کو قتل کر دیا، اور اس کے جانشین سرمد خان کو بھی قتل کر دیا، اور حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مجاہدین ساتھیوں اور ملکوں کی مدد سے امیر امان اللہ خان جو ہیں وہ افغانستان کے بادشاہ بنے۔ امان اللہ خان جو ہے یہ نوجوان آدمی تھا، یورپ کا پڑھا لکھا تھا، بڑا دلدادہ تھا، مذہب سے بڑا دور تھا، تو اس سے ملنا جو ہے وہ بڑا مشکل تھا۔
تو حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ کے کام اور آزادی ہندوستان اور آزادی افغانستان کے سلسلے میں امیر حبیب امان اللہ خان سے ملنا بہت ضروری تھا، تو کیونکہ وہ مولویوں کو تو ملنا ہی پسند نہیں کرتا تھا، تو حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ تعالیٰ نے پینٹ کوٹ پہننا سیکھی، اور پھر جو ہے چمچ کانٹوں سے کھانا سیکھا، اور شطرنج کھیلنا سیکھی، کیونکہ امان اللہ خان جو ہے وہ شطرنج کا بہت بڑا کھلاڑی تھا، اور وہ یورپ کا چیمپئن بھی تھا شطرنج کا، اور وہ بڑا دل دادا تھا۔ تو حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس سے ملنے کے لیے شطرنج کھیلنا سیکھی، اور جب شطرنج کھیل لی تو آپ نے امیر امان اللہ خان کو جو ہے وہ پیغام بھیجا کہ ہندوستان سے ایک شطرنج کا بہت بڑا استاد ماہر آیا ہے، اگر تم اس کو جنگ میں شطرنج میں اگر تم اسے ہرا دو گے تو وہ تمہیں بہت بڑا انعام دے گا، اور اگر تم جیت گئے تو پھر تم اس کے استاد کہلاؤ گے۔ تو جب امیر امان اللہ خان کو یہ پیغام ملا تو اس کی جو ہے اہمیت کا رگ جو ہے وہ پھٹکی، اور اس نے کہا کہ بلاؤ کون ہے استاد، اس کو جو ہے مجھ سے مقابلہ کرایا جائے۔ تو حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک ماہر شطرنج کے استاد کے دربار کے اندر داخل ہوئے، اور بالکل اس کے تخت کے اوپر جا کے اس کے پاس ہی ایک میز بچھائی گئی، اور حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ شطرنج کھیلنا شروع کی، اور جو ہی شطرنج آپ نے 2-3 منٹ کے اندر کھیلی تو اس کو گوٹیوں میں ایسا باندھ دیا کہ وہ بڑا حیران ہوا، اور کہنے لگا کہ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی صاحب، آپ جو ہیں آج سے میرے استاد اور میں آپ کا شاگرد ہوں، اور آپ میرے سب سے بڑے محل عین العمارہ میں رہیں گے، یعنی جو سب عمارتوں کی آنکھ سب سے بڑا جو محل تھا، اس نے اپنے استاد مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ تعالیٰ کے لیے حکم جاری کیا کہ محل جو ہے ان کے لیے خالی کر دیا جائے، اور میرے استاد کو وہاں پورے پروٹوکول کے ساتھ وہاں پر رکھا جائے۔ تو اس کے بعد جو ہے امیر امان اللہ خان صبح اور شام کو حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس آتا، اور آ کر جو ہے وہ شطرنج کھیلتا۔ تو ایک دن حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ تعالیٰ امیر امان اللہ خان سے کہنے لگے کہ امان اللہ، میں شطرنج کھیلنے کے ساتھ ساتھ قرآن بھی جانتا ہوں، اگر تم قرآن دان بننا چاہو تو مجھ سے قرآن پڑھ سکتے ہو، اس کی تفسیر بھی پڑھ سکتے ہو۔ تو امیر امان اللہ خان نے کہا کہ مجھے مذہب سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا اچھا شطرنج تو کھیلتے ہو نا، اسی دوران مجھ سے چلو قرآن پڑھ لیا کرو، شطرنج بھی کھیل لیا کرو، میں تمہیں قرآن کے بارے میں بھی بتا دیا کروں گا، قرآن ہمیں کہتا کیا ہے۔ تو امیر امان اللہ خان نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ تعالیٰ شطرنج کھیلنے کے دوران اس کو قرآن کی تفسیر سمجھایا کرتے تھے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ شطرنج کھیلنے کے اوقات گھٹتے گئے، قرآن سننے کا انداز جو ہے، اوقات جو ہے وہ بڑھتے گئے، اور جب سورۃ والعصر پر آیا تو امیر امان اللہ خان آپ کے پاؤں میں گر پڑا، کہنے لگا حضرت میری غیرت جو ہے کچھ مجھ سے مانگتی ہے، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں بزدلی کی زندگی گزاروں، مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں۔ تب حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ کو افغانستان اور ہندوستان کی آزادی کا پیغام دیا، جس کے نتیجے میں امیر حبیب اللہ خان نے انگریز حکومت سے برطانوی راج سے جو ہے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اعلان جنگ کر دیا، اور جلال آباد کے محاذ پر تمام فوجیں جو حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کمان میں دے دی۔ انگریزوں کو جنگ ہوئی، شکست ہونے کے بعد لارڈ ہیفرے جو تھا برطانوی حکومت کا نمائندہ، افغانستان کو آزادی دینے کے دستاویز پر دستخط کرنے کے لیے کابل آیا، تو اس نے وہاں پر دستاویز پر ایک نوٹ لکھا کہ یہ ہم امیر امان اللہ خان کی وجہ سے افغانستان چھوڑ کر حکومت برطانیہ نہیں جا رہی، بلکہ یہ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ تعالیٰ اور اس کے مجاہدین ساتھیوں کے مرہون منت ہے کہ آج افغانستان آزاد ہو رہا ہے۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ تعالیٰ کی اس کوشش سے جب آزاد ہوا تو وہاں پر جو برطانوی حکومت کے جتنی بھی حکومتیں تھیں، مثلا رشیا جیسی حکومت برطانیہ کے مخالف آزاد ہونا چاہتی تھی، جاپان تھا اور جرمنی تھا، انہوں نے آ کر وہاں پر اپنے سفارت خانے کھول لیے۔ تو حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان سفیروں سے جو ہے خصوصی تعلقات بنائے، اور افغانستان کے اندر ایک جلا وطن حکومت بنائی، جس کے صدر جو تھے وہ چندر شوباش بنے، اور وزیر داخلہ جو تھے وہ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ تعالیٰ جلا وطن حکومت کے جو ہے وہ وزیر داخلہ بنے۔ تو اس حیثیت سے انہوں نے جاپان کی حکومت سے، روس کی حکومت سے اور جرمنی کی حکومت سے جو ہے وہ معاہدے کیے، اور اس کے علاوہ وہاں پر بیٹھ کر آپ نے جو ہے برطانیہ کی حکومت کے خلاف اینٹی طور پہ جو آزاد ہونا چاہتے تھے ان حکومتوں کے سفارت خانوں سے رابطے کر کے بہت سارے معاہدے کیے۔ ان معاہدے کی تفصیلات جو ہے وہ میں نہیں بتا سکتا، کیونکہ یہ عام ایسی چیز نہیں ہے جو عام مجلس میں بتائی جائے۔ بہرحال انہوں نے بہت سارے معاہدے کیے، اور روس کی کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ بھی ان کا بڑا تعلق تھا۔ تو حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کمیونسٹ پارٹی والوں کو کہا کہ آپ زار روس سے نجات حاصل کر لیں، آپ کا ملک بہت ترقی کرے گا۔ آپ کے کہنے پر کمیونسٹ پارٹی نے جو ہے، اسٹالن اور لیلن نے جو ہے زار روس کا جو ہے وہ گھیراؤ کر لیا، اس کے محلات کے گھیراؤ کر لیا، وہاں پر ایک انقلاب کی انہوں نے تحریک چلائی۔
تو اس دوران جو ہے حکومت برطانیہ نے زار روس کو بچانے کے لیے اپنا ایک بحری جہاز لارڈ نیلسن جو اس کا چیف آف نیول اسٹاف تھا اس کے ذریعے ہزاروں کی فوج کو دے کے ایک بحری بیڑا جو ہے وہ بہت بڑا بحری جہاز جو ہے وہ رشیا بھیجا تاکہ زار روس کی جو ہے وہ حفاظت کی جا سکے. تو لینن اور اسٹالن نے جو ہے وہ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو اپنے کابل کے اندر جو کمیونسٹ پارٹی تھی ان کے ذریعے پیغام بھجوایا کہ اگر لارڈ نیلسن کا جہاز یہاں پر آ گیا اور برطانوی فوجیں روس کے اندر آ گئیں اور انہوں نے زار روس کی حفاظت کی تو ہم زار روس سے جان نہیں چھڑوا سکیں گے, اس جہاز سے ہماری جو ہے جان چھڑائی جائے. تو مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جرمن حکومت کے سفارت خانوں کو اپنے عین العمارت محل میں بلا کر ایک خاص میٹنگ کی اور کہا کہ یہ جہاز جو ہے کسی طرح سے روکا جا سکتا ہے کہ رشیا نہ پہنچے. تو جرمنی کے سفیر نے جو ہے وہ اس کی چیز کی ذمہ داری لی کہ یہ جہاز جو ہے وہ روس نہیں پہنچے گا. تو انہوں نے اپنی خصوصی تارپیڈو کے ذریعے جو ہے اس جہاز کو تباہ کروا دیا. برطانوی حکومت نے جب یہ اعلان کیا کہ لارڈ نیلسن کی سربراہی میں جانے والا بحری جہاز جو ہے وہ سمندر میں ڈوب کر تباہ ہو گیا اور ہمارے 3000 فوجی اور لارڈ نیلسن چیف آف نیول اسٹاف جو ہے وہ وفات پا گئے ہیں, تو یہ سننا ہی تھا کہ اسٹالن اور اس کی فوجیں کمیونسٹ پارٹی جو ہے وہ زار روس کے محل کے اندر گھس گئیں اور انہوں نے جا کے سینکڑوں سال سے جو ہے بادشاہت جو زار روس کے نام سے قائم تھی اور روس کے بادشاہ کو اور اس کے اہل خانہ کو قتل کر دیا اور وہاں پر ایک انقلاب آ گئے. ادھر افغانستان کے اندر پوری دنیا کے اندر یہ واحد ملک تھا افغانستان برطانوی حکومت میں جو حکومت برطانیہ کے ماتحت نہیں رہا. تو ہندوستان کے لوگوں نے سوچا کہ ہم کیوں نہ ایک آزاد ملک میں جا کر رہیں تاکہ ہم غلامی کی زندگی جو ہندوستان میں گزار رہے ہیں غلام ملک کے اندر, ہم ہندوستان کے اندر زندگی گزارنے کے بجائے افغانستان کے اندر جا کر جو ہے وہ ایک آزاد مسلمان کی حیثیت سے اپنی زندگی گزارے. تو انہوں نے اپنی جائیدادیں بیچیں. جائیدادیں بیچنے کے بعد جو ہے وہ ہجرت کی اور تحریک ہجرت کی, اور غلطی ہمارے کچھ بزرگان دین سے بھی ہوئی. مولانا محمد علی جوہر نے جو ہے اس تحریک کی حمایت کی, ہمارے حضرات نے بھی اس کی حمایت کی, اور مسلمان جو ہے یہاں سے تقریباً ہندوستان سے 30 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اپنی جائیدادیں اپنی زمینیں اپنا گھر بار بیچ کر جو ہے وہ افغانستان چلے گئے تاکہ افغانستان کے اندر ایک آزاد ملک کے اندر آزاد شہری کی حیثیت سے وہ زندگی گزار سکیں. جب 30 لاکھ سے زیادہ لوگ ہجرت کر کے ہندوستان پہنچے تو حکومت برطانیہ نے جو ہے امان اللہ خان کو خط لکھا کہ اگر آپ ہمارے دوست ہیں اور دوستی چاہتے ہیں تو آپ کے ملک کے اندر ہندوستان سے ہمارے باغی جو ہیں وہ ہجرت کر کے ادھر آ گئے ہیں, آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں یا ان کو اپنے ملک سے نکال دیں تو ہماری آپ سے دوستی ہو سکتی ہے, ہم آپ سے تعاون ہو سکتا ہے. تو امیر امان اللہ خان یا تو ڈر گیا تھا اس خط کی وجہ سے, اس پیغام کی وجہ سے, یا پھر پتہ نہیں اس کے کیا ذہن میں آیا, اس نے فرمان جاری کر دیا کہ تمام ہندوستانیوں کو میرے افغانستان سے نکال دیا جائے. تو افغان حکومت کے کارندے جو ہے وہ تمام ہندوستانیوں کو جو ہے ان کی جائیدادوں پہ انہوں نے جو افغانستان کے اندر خرید کے کاروبار شروع کر رکھا تھا ان پہ قبضہ کر لیا اور ہندوستانیوں کو پکڑتے آ کے سرحد پہ چھوڑ جاتے تھے. سرد موسم اور سردی کی وجہ سے اور بے یار و مددگار مسلمان جو ہے وہ کئی جو ہے وہ وہاں پر وفات پا گئے, اور اس طرح سے 3 لاکھ سے 30 لاکھ سے زیادہ گھرانوں کو جو ہے وہ اپنی جائیداد سے بھی ہاتھ دھونا پڑا اور بہت بڑا ان کو نقصان ہوا. حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب یہ ان حکومتوں کا طرز عمل دیکھا تو آپ نے افغانستان چھوڑنے کا فیصلہ کر دیا. وہاں سے آپ جو ہے کمیونسٹ پارٹی کے دعوت پر جو ہے رشیا چلے گئے اور وہاں پر آپ کی ملاقات لیلن سے ہوئی. لیلن اس وقت بہت بیمار تھا, وہ اپنے ہوش حواس میں بھی نہیں تھا, بہت بوڑھا ہو چکا تھا. حضرت کے ہی دور میں ہی وہاں پہنچتے ہی رشیا میں جو ہے اس کا چند دنوں کے بعد انتقال ہو گیا. تو حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کمیونسٹ پارٹی اور اسٹالن کے ساتھ ملاقاتیں کی اور ان کو کہا کہ یہ آپ کیا سرخ انقلاب لے کر کمیونسٹ انقلاب لے کر آئیں, یہ تو 70 سال بعد آپ کو نظام جو ہے وہ آپ کا شکست کھا جائے گا اور آپ کا ملک بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. اگر آپ اس نظام سے بچنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ایک اچھا نظام دے سکتا ہوں. آپ نے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پروگرام کو دعوت اسلامی کو جو ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام کو جو ہے ان کو پیش کیا تو کمیونسٹ پارٹی والے بڑے حیران رہ گئے, کہنے لگے آپ نے ہمارے ہاں آنے میں دیر کر دی ہے, اگر آپ پہلے آ جاتے تو ہم یہی سسٹم اپنے پورے ملک کے اندر جو ہے وہ لاگو کر لیتے تو اور ہمیں جو ہے یہ نظام, مگر اب ہم لاگو کر چکے ہیں پورے ملک کے اندر, اس کو جو ہے ہم تبدیل نہیں کر سکتے, لہٰذا معذرت چاہتے ہیں. حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی جلاوطن حکومت کے وزیر داخلہ کی حیثیت سے رشین حکومت کے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ کئی معاہدے کیے. اس کے بعد آپ ترکی آئے. ترکی میں جب دیکھا کہ آپ نے یہاں کے جو ہے قوم کے اندر بے حسی ہے اور وہ اپنی خلافت کے زمانے کا نشاط ثانیہ کا کردار جو ہے وہ دوبارہ حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے, تو آپ نے ترکی کو چھوڑ کے سعودی
سعودی عرب آنے کا فیصلہ کر دیا اور بیت اللہ شریف میں بیٹھ کر درس قرآن کے ذریعے وہاں پر آنے والے مجاہدین جماعتوں کی تربیت کی اور پوری دنیا کے آنے والے حاجیوں کو جو ہے آفاقی نظام جو ہے غلامی سے نجات حاصل کر حکومت برطانیہ سے نجات حاصل کرنے کا آپ نے پیغام دیا۔ ہمارے ایک خیر محمد ٹھل حمزہ والے تھے جو امام حرم بھی رہے ہیں، اسی ٹھل حمزہ کے علاقے سے تھے۔ حضرت مولانا خلیفہ غلام محمد صاحب دین پوری رحمہ اللہ تعالیٰ کے جو تھے وہ مرید تھے۔ ان سے دعا حضرت حضرت مولانا خلیفہ غلام محمد صاحب دین پوری رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں مولانا خیر محمد صاحب ٹھل حمزہ والے تشریف لائے تو حضرت جو ہے اس وقت اپنی ایک گھوڑا گاڑی تھی، اس کے اوپر بیٹھ کے نہر پہ نہانے کے لیے غسل کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ مولانا خیر محمد ٹھل حمزہ نے آپ کی گاڑی کو روک کے، آپ ٹانگے پر بیٹھے ہوئے تو ٹانگے کو روکنے کا اشارہ کیا اور حضرت کے جا کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے ان سے ملے اور ان سے حضرت مولانا خلیفہ غلام محمد صاحب دین پوری رحمہ اللہ تعالیٰ سے مولانا خیر محمد ٹھل حمزہ والوں نے درخواست کی کہ حضرت میں حج پہ جانا چاہتا ہوں، میرے لیے کوئی دعا فرمائیں۔ تو حضرت نے وہیں ہاتھ اٹھا دیے اور فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو حج کئی حج آپ کو پڑھنے بلکہ آپ کو وہیں منتقل ہو جائیں گے، آپ یہ 12 پیسے ہیں سعودی عرب چلے جائیں اور آپ وہیں پر جا کر رہیں۔ تو حضرت مولانا خیر محمد ٹھل حمزہ صاحب بڑے حیران ہوئے اور وہ 12 پیسے لے کر اسٹیشن پر آئے اور آ کے پوچھا کہ بھئی گاڑی جو ہے کراچی جانے کے لیے کس وقت آئے گی، سعودی عرب جانے کے لیے، کیونکہ کراچی جانا پڑتا تھا وہاں سے بحری جہاز پہ۔ تو ان کو بتایا گیا کہ گاڑی شام کو آئے گی۔ تو حضرت بے چینی سے پلیٹ فارم کے ایک حصے سے دوسرے کنارے پر دوسرے سے ادھر جاتے، سارا دن ٹہلتے رہے۔ تو ان کی اس ٹہل بازی کو دیکھ کر اسٹیشن ماسٹر بڑا حیران ہوا اور اس نے بلایا، اس نے حضرت مولانا خیر محمد صاحب ٹھل حمزہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے۔ اسٹیشن ماسٹر کہنے لگا کہ حضرت آپ صبح سے ادھر ادھر بے چینی سے پھر رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے مرشد حضرت مولانا خلیفہ غلام محمد صاحب دین پوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھئی آپ حج پہ چلے جائیں اور آپ جو ہے نا وہیں جا کے رہنا ہے۔ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیار زمین پہ جانے کے لیے بڑا بے چین ہوں اور میں جو ہے وہاں جانا چاہتا ہوں، تو میں گاڑی کا انتظار جو ہے وہ کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی آپ نے ٹکٹ لی ہے، ٹکٹ لے لیں، گاڑی جو ہے ابھی تھوڑی دیر تک آ جائے گی۔ تو حضرت نے اپنی جیب میں سے جو 12 پیسے تھے فرمایا میرے پاس یہی 12 پیسے ہیں، مجھے حضرت نے فرمایا ان 12 پیسوں سے حج پڑھ لو۔ تو وہ ٹکٹ ماسٹر جو اسٹیشن ماسٹر جو تھا وہ بہت ہنسا اور کہنے لگا حضرت اس سے تو ٹکٹ نہیں آتی، آئیں چلو آپ کے حضرت خلیفہ صاحب نے حکم دیا، وہ میرے بھی مرشد ہیں، آپ کے بھی مرشد ہیں، آئیں میں ٹکٹ آپ کو کراچی کا دے دیتا ہوں، آگے آپ جانے اللہ جانے اور حضرت خلیفہ صاحب کی حکمت جانے۔ تو اس بندے نے اس کو ٹکٹ دے دیا اسٹیشن ماسٹر نے۔ تو شام کو گاڑی آئی تو حضرت اس پہ بیٹھ کے کراچی چلے آئے۔ اب روز بندرگاہ جاتے، وہاں پر انہوں نے شناختی کارڈ دیکھانا ہوتا تھا اور کچھ پتہ نہیں اس زمانے میں پاسپورٹ تھا یا نہیں تھا۔ تو بحری جہاز کی کمپنی میں جو ٹکٹ دینے والے ہوتے تھے ان کو جا کے کہتے مجھے سعودی عرب کا ٹکٹ دیں، یہ 12 پیسے ہیں۔ اس نے کہا بابا جی یہ 12 پیسے کا ٹکٹ نہیں آتا، جائیں بھاگ جائیں۔ وہ روز ان کو بھگا جاتے، یہ دن میں کئی چکر لگاتے، کئی دن تک چکر لگاتے رہے۔ پہلے مہینوں پہلے بکنگ ہوتی تھی، پھر جہاز کا ایک دن مقرر ہوتا تھا تو اس پہ بیٹھ کے جاتے۔ جب یہ کئی دن بار گئے تو بکنگ چیک جو تھا وہ بڑا حیران ہوتا تھا کہ اس بابے کی الجھن دیکھیں اور اس کا جو ہے وہ شوق دیکھیں کہ 12 پیسے لے کے روز مجھ سے ٹکٹ خریدنے آ جاتا ہے۔ اس بندے کے پاس خود اپنے حج پہ جانے کے لیے، اپنے اہل خانہ کے ساتھ حج پہ جانے کے لیے کچھ پیسے رکھے ہوئے تھے۔ تو اس اللہ کے بندے کو دل میں رحم آیا، اس نے اس کو ٹکٹ اپنے پیسوں سے لے کر حضرت کو بحری جہاز پہ روانہ کر دیا۔ تو وہاں پر حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ تعالیٰ پیر بھائی کی حیثیت سے ان کو اپنے قریب کر لیا اور ان کو روزانہ ان کے درس میں مولانا خیر محمد صاحب ٹھل حمزہ والے جو ہیں وہ شریک ہوتے۔ ایک دن حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ تعالیٰ درس دینے کے لیے آئے تو بڑے کمزور لگ رہے تھے۔ تو حضرت نے خیر محمد صاحب نے حضرت کے خادم سے پوچھا کہ حضرت کمزور ہے، خیر ہے، بیمار ہے؟ تو خادم نے بتایا کہ حضرت نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، اس لیے نکات کی وجہ سے کمزور لگ رہے ہیں۔ تو مولانا خیر محمد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے 10 ریال حضرت کے خادم کو دیے کہ ان کو جو ہے وہ تم کھانا کھلا دینا۔ تو حضرت درس دے کے گھر چلے گئے۔ دوسرے دن جب واپس آئے درس دینے کے لیے تو خیر محمد کو دیکھتے ہی 10 ریال جیب سے نکالے اور مولانا خیر محمد صاحب کے منہ پہ مارتے ہوئے کہا کہ خیر محمد تجھے شرم نہیں آتی؟ جو مجھے اللہ کھلاتا ہے وہ مرنے گیا، اللہ موجود ہے، مجھے رزق اللہ نے دینا ہے، تمہارے 10 ریال کا میں محتاج نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت درس دینے جو بیٹھے تو بس پھر جناب کیا تھا کہ پورے عرب کے لوگ اور حاجی جو تھے وہ حضرت کی خدمت میں آ رہے ہیں۔ کوئی چاول لا رہا تھا، کوئی بکری لا رہا تھا، کوئی چینی، کوئی گڑ، کوئی کچھ، کوئی گھی، کوئی راشن۔ یہ لگتے ہی بیت اللہ کے اندر جو ہے مطاف کے اوپر انبار لگ گئے
حضرت مولانا عبیداللہ سندھی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے درس ختم کیا اور اپنے تمام ہدایہ لوگوں کے جو ہے وہ دینے کے لیے جو کھڑے ہوئے تھے ان سے ہدایہ قبول فرمائے۔ حضرت نے اپنے خادم سے کہا کہ یہ فلاں سامان فلاں فلاں جا کے فلاں فلاں مجاہدین جو مکہ کے اندر جو حاجی گروپس مختلف ملکوں سے آئے ہوئے تھے مجاہدین گروپوں کے، ان کو فرمایا جا کے یہ دے آؤ، اور ایک بکرا اور ایک کچھ چاول رکھے اور آٹا رکھا، اور درس میں بیٹھے ہوئے تمام شاگردوں کو کہا کہ آپ جو ہے شام کو کھانا میرے ہاں کھائیں گے، اور حضرت نے وہی بکرا اور وہی چاول پکوا کے ان کو کھلا دیا، اور بعد میں جو ٹکڑے بچے وہ خود کھائے۔ تو خادم نے کہا کہ حضرت کوئی اپنے لیے کچھ رکھ لیتے، گھر کے لیے بھی کچھ رکھ لیتے، کل کام آ جاتا۔ تو مولانا عبیداللہ سندھی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی کون سامتا پھرے، ہم سے نہیں رکھوالی ہوتی، جس نے اللہ نے پیدا کیا ہے وہ کل ہمیں رزق خود ہی دے دے گا۔ تو حضرت کا استغنا جو تھا وہ اس حد تک تھا۔ تو آپ نے درس قرآن کے دوران وہاں پر پوری دنیا سے آئے ہوئے حجاج کو آپ نے آزادی کا پیغام دیا، اور وہی حاجی لوگ جو ہے وہ آپس میں جا کر اسلامی تحریکات شروع کی، آزادی کی تحریکیں شروع کی، جنہوں نے حکومت برطانیہ کے خاتمے کا جو ہے وہ خاتمے کا سلسلہ جو ہے، ختم کرنے کا سلسلہ جو ہے شروع ہوا، اور جس کے نتائج جو ہے وہ 1950 تک پوری دنیا کے ممالک نے برطانیہ سے آزادی حاصل کرنے کی صورت میں کیے۔ حضرت مولانا عبیداللہ سندھی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی یہ کوشش کاوش تھی۔ 1939 کے دوران ایک دن جو ہے حضرت درس دے کے جانے لگے تو ایک بزرگ نے آ کے آپ کا ہاتھ پکڑا اور آپ کو مکہ شہر سے دور باہر ایک پہاڑی کے اوپر لے گیا۔ اس نے جا کر اپنی داڑھی اتاری، اپنی ٹوپی، اپنی عبا اتاری، نیچے سے اپنی اسے وردی نکالی۔ تو یہ جرمنی کا جو ہے وہ اس وقت کا ملٹری اتاشی تھا، جب 1914 میں حضرت مولانا عبیداللہ سندھی رحمۃ اللہ تعالیٰ افغانستان کے اندر رہتے تھے، تو وہ جرمن اس کا سفیر جو ہے وہ بہت بڑا ملٹری اتاشی جو تھا وہ حضرت مولانا عبیداللہ سندھی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا دوست اور بڑی عزت کرتا تھا۔ وہ اس وقت جنرل کے عہدے پر تھا۔ اس نے حضرت مولانا عبیداللہ سندھی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ حضرت کل جہاز آ رہا ہے، میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے کہا جی کیا بات؟ کہنے لگا حضرت ہم پوری دنیا سے جو ہے اب اتنا اسلحہ اکٹھا کر چکے ہیں کہ ہم برطانیہ کے خلاف جو ہے جنگ کرنے جا رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں اور چل کے اس جنگ کی جو ہے وہ کمان کریں اور ہمیں ہدایات دیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا ہندوستان بھی آزاد ہو جائے اور آپ کو جو ہے آزادی ملے، اور آپ کا عرب اور پوری دنیا کے اندر جو برطانیہ کی حکومت جو ظلم ڈھا رہی ہے اس ظلم کا خاتمہ ہو، ہم مل کر کام کریں۔ تو حضرت مولانا عبیداللہ سندھی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ آپ جب گھر واپس آئے تو ساری رات سو نہ سکے، کہنے لگے کہ میں اگر اس کے ساتھ جرمنی چلا جاؤں اور جا کے اس جنگ میں اگر میں شریک ہو جاؤں اور اپنے ساتھیوں کو مجاہدین کو بھی شریک کراؤں برطانوی حکومت کے جرمن حکومت کے ساتھ برطانوی حکومت کے خلاف، تو کل کلاں کو لوگ تاریخ جو ہے وہ یہی کہے گی کہ ایک لیفٹیننٹ لیڈر نے جو ہے قوم کو ایک انگریز حکومت برطانیہ سے نکال کر جرمن قوم کا غلام بنا دیا۔ تو مجھے کس نے کہا ہے ہمیں تو ان دونوں سے آزادی چاہیے، لہٰذا میں جو ہے اس کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ حضرت صبح اٹھتے ہی سیدھا جدہ میں سفارت خانے میں گئے اور برطانوی سفیر کے کمرے میں سیدھا چلے گئے۔ برطانوی سفیر جو تھا آپ کو دیکھ کے بڑا حیران ہوا اور آپ کے ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا مولانا عبیداللہ سندھی آپ حضرت مولانا میرے لیے کوئی حکم ہو تو بتائیں، آپ نے مجھے آنے کی کیسے زحمت گوارہ کر لی، مجھے آپ وہیں بلا لیتے، مکہ میں آ جاتا۔ تو حضرت مولانا عبیداللہ سندھی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں آج ہی بحری جہاز پر جو ہے ہندوستان جانا چاہتا ہوں، کو میرا انتظام کر سکتے ہیں، مجھے ویزا مل سکتا ہے، مجھے ہندوستان جانے کی اجازت مل سکتی ہے؟ تو سفیر نے کہا ٹھیک ہے جی، ہم ابھی آپ کا جو ہے پاسپورٹ بنا دیتے ہیں، ابھی آپ کو جو ہے ویزا لگا دیتے ہیں، آپ چلے جائیں وہاں پر، اور میں آج ایک ہی جہاز جانے والا شام کو آپ کو اسے جہاز سے ہم آپ کو بھیج دیتے ہیں۔ تو حضرت مولانا عبیداللہ سندھی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے جو ہے جرمن حکومت سے جان چھڑوانے کے لیے، جرنیل سے جان چھڑوانے کے لیے خفیہ طور پر اسے ویزا لگوایا اور جہاز میں بیٹھے اور 8 دن کے بعد کراچی آ گئے، اور یہاں پر جو ہے جلاوطنی کی زندگی ختم کر کے 1939 کے اندر جب آپ نے کراچی کے اندر قدم رکھا تو وہاں پر کراچی کے بہت بڑے لیڈر جو ہیں وہ اور بڑے بڑے سیاستدان جو ہیں وہ آپ کے استقبال کے لیے آئے۔ ان میں ایک سر عبداللہ ہارون صاحب بھی تھا، انہوں نے آپ کی جہاز کے ٹکٹ کے پیسے بھی انہوں نے دیے تھے۔ مولانا محمد صادق صاحب کھڈا شریف کے ہاں آپ نے قیام کیا اور مولانا محمد صادق کھڈا شریف کو کہا کہ میری ٹکٹ کا کرایہ دے دو، اور جب محمد حسین ہارون نے آپ کو پیسے ہدیہ دیے تو آپ نے ان ٹکٹ کے پیسے ان کو واپس کیے۔ اس کے بعد پھر آپ نے پوری ہندوستان کے آپ نے طوفانی دورے کیے، مگر یہاں پر آپ نے قوم کی اسرت کم اور غلامی کے اندر پسی ہوئی زندگی دیکھ کر بڑے حیران ہوئے، اور آپ نے ان لوگوں کے اندر جذبہ اتحاد اور جذبہ جہاد پیدا کرنے کے لیے اور غلامی سے آزادی کا آپ نے شوق دلانے کے لیے جو کام کیا، تو تمام لیڈر جو ہیں
وہ آپ کی جدت پسندی اور آپ کی جو ہے وہ خیالات سے متفق نہ ہو سکے، کیونکہ دقیانوسی خیالات کے ہمارے علماء کرام تھے، وہی پرانی ڈگر تھی، وہی مزارات پہ سجدے اور وہی مزارات پہ منتیں، اور انسانیت کے اندر جو ہے وہ جذبہ جینے کا بھی بہت کم تھا، سیاسی طور پہ مسلمان بہت کمزور تھے، جس کی وجہ سے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ تعالیٰ بہت مایوس ہوئے، اور آپ آخری عمر میں جو ہے وہ دین پر شریف تشریف لے آئے۔ آپ نے دین پر شریف کی جماعت کو منظم کیا، اور یہاں پر بھی آپ نے ایک جمعیت الانصار کے نام سے ایک جماعت بنوائی، اور نواب بہاولپور سے آپ نے جو ہے اپنا ایک پروگرام سیاسی اصلاحات شروع کرے، تو آپ نے ایک پروگرام پیش نواب محمد صادق مرحوم رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں اپنا ایک وفد بھیج کر آپ نے جو ہے اصلاحات لانے کا ایک، اور اپنے ریاست کے اندر ایک لیجسٹو اسمبلی بنانے کا جو ہے وہ خیال پیش کیا، اور حضرت میاں ظہیر الحق صاحب کے ساتھ جماعت دین پور شریف کے نمائندگان نواب محمد صادق مرحوم رحمہ اللہ تعالیٰ سے 1943 کے اندر ملے، اور ان کو جو ہے ریاست بہاولپور کے اندر سیاسی اصلاحات لانے کا مشورہ دیا، جس کے نتیجے میں نواب صادق مرحوم نے یہاں پر جو ہے 1945 کے اور 1947 کے بعد 1953 تک یہاں پر جو ہے کہ لیجسٹو اسمبلی کا قیام عمل میں لے کر آئے، اور یہاں پر جو ہے وزیر اعلیٰ بھی بنے، وزارتیں بھی بنی، اور صوبائی حکومت کے تحت یہاں پر جو ہے اختیارات دیے گئے، اور یہاں پر جو ہے وہ کام ہوتا رہا۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اخیر عمر تک انٹیلیجنس، جب یہاں پر آپ ہندوستان آئے تو پوری برطانوی حکومت کے ایس پی رینک کا انٹیلیجنس آدمی جو ہے وہ آپ کے ساتھ منسلک رہا، خادم بن کے آپ کی خدمت کرتا تھا، شام کو رپورٹیں لکھ کے پوری گورنمنٹ کو دیتا تھا۔ تو حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ تعالیٰ 1944 کے اندر یہاں پر وصال ہوا، اور یہیں پر جو ہے آپ مدفون ہوئے۔ تو ایوب خان دور کے حکومت میں 1963 کے اندر جاپان کے جو ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف یہاں پر تشریف لائے پاکستان کے اندر، اور ان کے ساتھ کچھ اور جرنیل بھی تھے۔ وہ اس وقت جب 1914 میں مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ تعالیٰ 1919 تک 5 سال جو ہے افغانستان میں رہے، تو کابل میں وہ اس وقت ملٹری اتاشی ہوتے تھے۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بہترین دوستوں میں سے تھے، تو انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہوں، اگر وہ یہاں پر ہوں تو میری ملاقات کرائی جائے۔ اس چیف آف آرمی سٹاف جاپان کو بتایا گیا کہ بھئی حضرت تو وفات پا گئے ہیں، تو اس نے کہا میں مزار پر جاؤں گا، میرے جانے کا جو ہے انتظام ہو سکتا ہے۔ تو بامر مجبوری حکومت پاکستان نے جو ہے ان کو دین پر شریف لے کر آئے۔ دین پر شریف میں راستہ ہی نہیں تھا جانے کا، تو بیچارے وہ پیدل یہاں سے مٹی میں اٹے پھٹے حضرت کے مزار تک پہنچے، اور وہاں نیل ڈاؤن ہو کر انہوں نے سلوٹ پیش کیا اور گارڈ آف آنر پیش کیا، اور بعد میں جو ہے وہ کافی دیر تک وہاں حضرت کے مزار پر وہ خاموشی سے بیٹھا رہا، اور بعد میں وہ چیف آف آرمی سٹاف اٹھ کر آنے لگا کہ حضرت نے اتنی بڑی شخصیت کو آپ نے یہاں دفن کر رکھا ہے، یہ تو وہ شخصیت ہے جس سے حکومت برطانیہ بھی لرزتی تھی، اور ہم دورہ برطانیہ کے دورہ کابل میں جو ہے ان کے ساتھ روزانہ صبح شام ہماری میٹنگیں ہوتی تھیں، اور ہم ان کے محل عین العمارہ میں جا کے ان سے ملاقاتیں کرتے تھے، اور ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا، اور ہمارا ملک اور یہ دوسرے ممالک کے اندر جتنے بھی بھگوڑے جو اس وقت آماجگاہ بنی ہوئی تھی کابل کے اندر برطانوی حکومت کے خلاف، انہوں نے ان کی تربیت کی تھی، جس کی وجہ سے ان ممالک کو آزادی حاصل ہوئی۔ آپ نے ان جیسی شخصیت کو یہاں لٹایا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد وہ چلے گئے، حکومت نے کبھی دین پور شریف تک کا راستہ بھی نہیں بنایا۔ یہاں پر ایک مولانا محمد علی جوہر صاحب کے ایک کمشنر تھے، مسرت حسین زبیری صاحب بہاولپور ڈویژن کے کمشنر بن کر آئے، تو ان کو پتہ لگا کہ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ تعالیٰ جو میرے نانا محمد علی جوہر کے بہترین دوست اور آزادی ہند کے بہت بڑے لیڈر تھے، وہ یہاں خانپور میں مدفون ہیں۔ تو ایک دفعہ خانپور کے دورے کے دوران وہ دین پور شریف تشریف لائے، مگر راستہ پھر بھی نہیں تھا، تو اس نے نہر کے کنارے جو ہے ایک سولنگ کا راستہ بنوا دیا، اور ایک نہر پہ نلکا بھی لگوا دیا، اور ایک مزار پہ بھی نلکا لگوا دیا، اور بڑے افسوس کا اس نے اظہار کیا کہ ہمارے حضرت کو جو ہے یہاں پر دفنایا گیا اور یہاں پر راستہ بھی نہیں ہے۔ تو اس نے اپنی ذاتی کوششوں سے حضرت مولانا عبدالہادی سنگھ دین پوری رحمہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، فرمایا کہ حضرت میرے لائق کو خدمت ہو تو بتائیں میں دین پور شریف کے لیے کیا کروں۔ تو حضرت نے فرمایا نہیں، ہماری جماعت جو ہے وہ سب کچھ کر سکتی ہے، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے کسی حکومتی امداد کی۔ مگر اس کے باوجود بھی اس نے جو ہے نہر کے کنارے ایک سولنگ کا راستہ اور کچھ مزار پر بھی نلکا اس نے لگوایا، اور ایک نہر کے کنارے پر بھی مسرت حسین زبیری نے نلکا لگوایا، جو کہ مولانا محمد علی جوہر کے نواسے تھے۔ تو یہ تھے ہمارے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ تعالیٰ، جس کی زندگی کے چند واقعات اور حالات ہم نے بتائے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے کس طریقے سے جو ہے وہ دین کی خدمت کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔